ایڈمنسٹریٹر سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئے ہیں. روزانہ آپ ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی اور الیکٹرانک میڈیا ایکٹیویٹی دیکھیں گے اور ان کے مطابق کراچی میں اس وقت کوئی مسئلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سارا کام انہوں نے کر لیا ہے. لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ خود ٹریفک پولیس نے خط لکھا باقاعدہ گورنمنٹ کو، خود گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، کہ 97 سڑکیں اس وقت جو ہے کراچی کی خراب ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے. ہم اس گورنمنٹ کو وارن کرتے ہیں کہ آج سے ہی ہم کے خلاف، ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے خلاف، اور کے الیکٹرک کی جو دہشت گردی ہے، کے الیکٹرک مافیا ہے، اس مافیا کی جو سپورٹ تمام حکومتیں کر رہی ہیں، اس نے جو کچھ شہریوں کا جینا اجیرن کیا ہوا ہے. رات رات بھر لائٹ نہیں آ رہی ہے، دن میں لائٹ چلی جاتی ہے. 14 اگست بھی نہیں چھوڑا ان ظالموں نے. 9-10 محرم کو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لائٹ جائے، لیکن اس مرتبہ اس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بدترین صورتحال سے لوگ دوچار ہیں. راتوں کے جاگے ہوئے صبح جب اپنی نوکریوں پہ جاتے ہیں لوگ، تو ان کو ان سڑکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پلٹ کر جب گھر واپس آتے ہیں تو پانی موجود نہیں ہوتا. مختلف علاقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی اگر 10 دن میں 15 دن میں آتا بھی ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس خاص وقت میں جب پمپنگ اسٹیشن کام نہیں کرتے تو وہ جو ٹرن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. 3 مہینے بعض علاقوں میں پانی نہیں آ رہا. 1 مہینہ اور 15 دن تو بالکل عام بات ہے. تو اس عذاب کے اندر اس وقت سندھ حکومت نے شہریوں کو مبتلا کیا ہوا ہے، اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہے وہ روزانہ آپ کو نوید دے رہے ہوتے ہیں کہ شہر کو 4 چاند لگا دیے انہوں نے. اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو شہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ضمنی انتخاب کے لیے سب کی آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ ضمنی انتخاب بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ قسم کے ضمنی انتخاب ہیں. کراچی کے لوگوں کو ان ضمنی انتخاب سے کیا ملے گا، جس کا نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور الیکشن ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. جو الیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے، جس کے اوپر ہماری تمام روزمرہ چیزوں کا انحصار ہے. جیسے تیسے بھی اختیارات ہیں. کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، کوئی میئر ہو، کوئی ٹاؤن کا چیئرمین ہو، کوئی یو سی کا چیئرمین ہو، کونسلر ہو، تو لوگ ایکسس تو کرتے ہیں، پوچھتے تو ہیں، یو سی کے آفس میں تو جاتے ہیں، اور الیکٹڈ آدمی جواب دہ تو ہوتا ہے، بتانا تو پڑے گا اس کو. اور وہ ایم این ایز کی طرح تھوڑی ہوگا جو ووٹ لے کے بھاگ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایم این اے فنڈ سے بھی اگر سڑک بنائے گا تو وہ بھی بارش میں بہہ جائے گی. بلکہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہے اس کی تو امپورٹنس ہی ہوتی ہے. ہمارے وکیل سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے اور میری طرف سے ایک ان کو نوٹس بھیجا تھا، لیگل نوٹس ہرجانے کا، الیکشن کو ملتوی کرانے میں ہمارا نام الیکشن کمیشن نے استعمال کیا تھا. ظاہر ہے اس سے جماعت اسلامی کی ساکھ پہ اثر پڑا تھا. تو ظاہر ہے ہم نے فوری طور پر نہ صرف یہ کہ میڈیا کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کی تھی، بلکہ ہم نے ہرجانے کا نوٹس دیا تھا. کل ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ریگریٹ کا جو ہے وہ لیٹر موصول ہوا ہے، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو لوگوں کو اب ان کے خلاف نکلنا پڑے گا، اور ان ساری پارٹیوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا جن کا ایجنڈا کراچی نہیں ہے. کہ الیکٹرک کے حامیوں کے خلاف نکلنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی سیاسی وابستگی بھی، اس کا بھی ایک پیمانہ طے کریں. کون آپ کے ساتھ، آپ کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور کس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنی سیاست بازی میں لگے ہوئے لوگ. کہاں کون ہے جو کہ اس وقت کراچی کی آواز اٹھا رہا ہے سوائے جماعت اسلامی کے؟ میں کراچی کے شہریوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں. ایک کے الیکٹرک کو لگام دو تحریک، اور ایک کراچی کے حقوق کی تحریک جو پہلے سے چل رہی ہے، ہم اس کا نیا فیز شروع کر رہے ہیں. 21 تاریخ کو یونیورسٹی روڈ پر حسن اسکواڈ تک ایک بہت عظیم الشان ہم حقوق کراچی مارچ کرنے جا رہے ہیں. حق دو کراچی کو ہمارا سلوگن ہے کہ کراچی کو حق چاہیے، خیرات نہیں چاہیے. آپ ہم سے سب کچھ لے لیتے ہو. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہم نے 42% زیادہ ٹیکس دیا ہے. ہم جی ڈی پی، پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی میں 40% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم اس وقت جو ہے ریونیو میں 67% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ 54% کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ الیکشن تو 28 تاریخ کو ہے، لیکن آپ 21 تاریخ کو یہ نتیجہ دکھا دیں لوگوں کو کہ کراچی کے لوگ اب کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. ہم آپ سے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں، آپ کے ووٹوں کو بیچیں گے نہیں.
آپ کی تمناؤں کا خون نہیں کریں گے. آپ جس جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اس کی ترجمانی کریں گے, آپ سے زیادہ قربانی دیں گے.